الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جاسوسی دستہ اور جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا جاسوسی دستہ مقام عقربہ میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو ان دونوں میں کچھ مقابلہ ہوا، لیکن مسلمانوں نے ان 60 آدمیوں کو ان کے کمانڈر مجاعہ سمیت گرفتار کر لیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ مسلمہ کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی نے بڑی نرمی کی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ایک ہمارا نبی ایک تمہارا نبی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی نے سب کے قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ جب کمانڈر مجاعہ کی باری آئی تو ایک قیدی نے کہا کہ اے خالد، اگر کل کا کوئی فائدہ سوچتے ہو تو اس شخص کو مت قتل کرو، یہ قوم کا سردار ہے، یہ تمہارے کام آ سکتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاعہ اور سفارشی قیدی دونوں کو قید میں رکھا اور قتل نہیں کیا، اور مجاعہ کو اپنے خیمے میں باندھ لیا اور تمیم سے کہا کہ اس کا خیال رکھو۔ لشکر اسلام مقام کے اعتبار سے بھی اچھی جگہ پر نہیں تھا، کہ مسلمان سفر کر کے انتہائی تھکے ہوئے بھی تھے، جبکہ مسلمہ کی سپاہ تمام راحتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جنگی لحاظ سے جگہ بھی موزوں تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تو چاہتے تھے کہ مسلمان آرام کریں، لیکن مسلمہ کذاب کے لوگوں نے بغیر مہلت دیے حملہ کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کے سامنے ایک جذباتی تقریر کی، جس میں کہا، اے بنو حنیفہ، آج یہ غیرت کا دن ہے، اگر آج تم نے شکست کھائی تو حالت قید میں بغیر مہر کے تمہاری عورتوں سے نکاح کیا جائے گا، پس اپنی عزت اور حسب و نسب کی حفاظت میں لڑو اور اپنی عورتوں کو دشمن کے ہاتھ میں جانے سے بچاؤ۔ یہی تقریر سن کر مسلمہ کذاب کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ بنو حنیفہ لشکر اسلام کی صفوں کو توڑ کر آگے بڑھتے بڑھتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے تک پہنچ گئے اور خیمہ کو تلواروں سے کاٹنا شروع کر دیا، اور تمیم کو قتل کرنا چاہا تو مجاعہ نے ان کو روکا اور کہا کہ مردوں سے لڑو، یہ عورت ذات ہے، ادھر سے ہٹ جاؤ۔ اگر اللہ کی مدد اور پھر انصار و مہاجرین کی ثابت قدمی نہ ہوتی تو اس حملہ سے ایک مسلمان کا بچنا بھی شاید کہ مشکل تھا۔ ایک جنگی جھنڈا زید بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ چیخ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیا تم جنت سے بھاگتے ہو؟ ادھر آؤ لڑو، میں عمار بن یاسر ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر پر کھڑے تھے اور ان کا ایک کان کٹ چکا تھا، جس سے فوارہ کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاگنے والوں کو بھی جمع کیا اور خود ایسی تنظیم قائم کی جس کی جنگی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے خوب دفاع کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شجاعت کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوبارہ سے منظم ہو کر بنو حنیفہ پر حملہ آور ہوئے۔ آگے کیا ہوا کہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا